Sorry for disturbance. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج ہم سورہ قاریہ کے بارے میں بات کریں گے. یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں. اس سورت کا جو موضوع ہے وہ موضوع وہی ہے جس میں جو ہے موت کے بعد سے لے کر اس کے بعد جنت و جہنم کا جو ٹھکانہ ہے یہ سارے ٹاپکس اس میں کور ہوں گے. اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کے عذاب و ثواب تک کا جو پورا مرحلہ ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے ان چند آیات میں. اس آیات کے بارے میں جو سبب نزول ہے وہ سبب نزول بہت ہی جنرل ہے، اس لیے کوئی اسپیسیفک ایونٹ نہیں ہے. اور اس میں خاص طور سے کفار، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو کفار کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو تحذیر کیا گیا ہے، ان کو انذار کیا گیا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے. اور مسلمانوں کو بھی یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ قیامت کی جو ہولناکی ہے اور جو قیامت کا جو خوف ہے اور جو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے اس کی جو یاد دہانی ہے، اس کے نتیجے میں کیا انجام ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں خود بخود بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بہت ہی آسان صورت ہے، آسان لفظوں میں بتائی گئی ہے، لیکن اس کے جو معنی ہیں وہ بہت ہی سنگین معنی ہیں اور اس کے جو مطالب ہیں بہت ہی اہم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ. القاریہ یہ اگر ہم اس کو ڈکشنری میں دیکھیں، اس کا لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے جب ٹکرا دیتے ہیں تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کو القاریہ کہتے ہیں. اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت، ہولناکی. عرب میں کہتے تھے، عربی زبان میں قرعتہم القاریہ، یعنی کسی قبیلے پر جب کوئی مصیبت آ جاتی تھی، ہولناکی آ جاتی تھی یا کوئی آفت آ جاتی تھی تو اس کو قرعتہم القاریہ کہتے تھے. لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ مراد یہ ہے کہ قیامت. تو القاریہ قیامت. مل قاریہ، قیامت کیا ہے؟ یہاں پر قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، پھر کہہ رہا قیامت کیا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا قیامت کیا ہے. پھر کہہ رہا وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں پتہ ہو بھی نہیں سکتا کہ قیامت کیا ہے، یہ قاریہ کیا ہے تمہیں پتہ ہو بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں پتہ ہو سکتا؟ اس لیے کہ تم امیجن نہیں کر سکتے، تمہارے دماغ میں اتنی قوت اور کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو. اس لیے اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا ہے. ادرا مطلب یہ ہوتا ہے جاننا. وما ادراک ما القاریہ کا مطلب تمہیں پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ قاریہ کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تو اللہ تعالیٰ جب دیکھا کہ انسان اس کا جواب دے نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے کہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ اس طریقے سے اکٹھا ہو رہے ہوں گے یا حیران و پریشان ہوں گے جیسے کہ آپ یہ سمجھیے پتنگے ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، جب کوئی لائٹ جلتی ہے، کوئی شمع جلتی ہے تو اس پہ پروانے آ جاتے ہیں، اور پروانے کس قدر جو ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں اسکیٹرڈ فارم میں. تو اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو لوگ جو ہے اپنی قبروں سے اس قدر نکلیں گے اور اپنے علاقوں سے اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ پورا اسکیٹرڈ فارم میں بالکل جس طرح پتنگے ہوتے ہیں اس طریقے سے دکھے گا. الفراش المبثوث، فراش کہتے ہیں پتنگے کو، المبثوث کہتے ہیں اسکیٹرڈ، جو پھیلے ہوئے ہوں، جو بالکل بکھرے ہوئے ہوں. اس کو آپ آج کل کے اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں کہ کس طریقے سے ٹڈی جو ہے، جو لوکسٹ ہے، وہ کس طریقے سے پورے جو ہے ایریا میں پھیل گئی، اس طرح اسکیٹرڈ فارم میں تھی جیسے لگ رہا ہے کہ صرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہیں ہر جگہ. اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کأنہم جراد منتشر، کہ لوگ اس طریقے سے جو ہے اسکیٹرڈ ہوں گے، اس طریقے سے پریشان ہوں گے، اس طریقے سے جو ہے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے کہ جو ہے ٹڈی دل، جیسے ٹڈی پھیلی ہوتی ہے، لوکسٹ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طریقے سے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور وہ دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا
کہ اس دن جو ہے جو بڑے بڑے پہاڑ آپ کو رنگین رنگین پہاڑ دکھتے ہیں وہ سب ریزے ریزے ہو جائیں گے، وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے میں بکھر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے وہ بکھر جائیں گے. اور اس کا جو منظر ہوگا وہ منظر بڑے اچھے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ کل عہن المنفوش، جیسے کہ روئی ہوتی ہے، آپ نے لحاف دیکھا ہوگا جو ہم یوز کرتے ہیں، رضائی جو یوز کرتے ہیں ہم، اس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو روئی استعمال ہوتی ہے، استعمال کرنے سے پہلے اس کو جو ہے دھنا جاتا ہے، وہ باقاعدہ ایک ایک کر کے جو ہے الگ کیا جاتا ہے اور اس کو اسکیٹرڈ کر دیا جاتا ہے. تو کل عہن المنفوش کا مطلب یہی ہوا کہ جو بڑے بڑے پہاڑ آپ کو دکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کبھی ہل نہیں سکتے، کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ اس دن اس قدر بنا دے گا، اس طریقے سے بنا دے گا جیسے کہ روئی کا فہا ہوتا ہے، اس طریقے سے اڑنے لگتے ہیں. یا آپ اس کو دوسرے طریقے سے امیجن کر سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ برف باری ہوتی ہے کہیں کہیں ٹھنڈ، جہاں پہ ٹھنڈ موسم ہوتا ہے وہاں پہ جب برف گرتی ہے تو کس طریقے سے اس کے فاہے کی طرح جو ہے ادھر سے ادھر پھیلتے رہتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے پہاڑ بھی جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو اب جس شخص کے اعمال، جس شخص کا جو ہے میزان جو ہے بھاری ہوگا، یہاں موازین ثقلت مطلب بھاری ہونا، موازین کا مطلب ہوتا ہے میزان، جیسے ترازو ہوتا ہے جو ایک پلڑا ہوتا ہے اس کو میزان کہتے ہیں. تو یہاں موازین کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ میزان آپ کا جو ہے آپ کا پلڑا بھاری ہوگا، دوسرا یہ کہ آپ کے اعمال، آپ کے وہ اعمال جو وزنی ہوں گے. تو جو شخص نیک کام کیے رہے گا، جو شخص اس دنیا میں اچھے کام کیے رہے گا، بھلائی کے ساتھ جیے گا، دوسروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ان احکام پر عمل کرے گا، تو قیامت کے دن اس کا جو میزان ہوگا، اس کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اب جو ہے ایک خوشگوار زندگی گزارے گا، تو ایک اچھی پسندیدہ والی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس میں جیے گا. عیشہ کہتے ہیں خوشگوار، اور راضیہ کہتے ہیں پسندیدہ. عیشہ زندگی کے معنی بھی ہوتا ہے، اور راضیہ جو ہے پسندیدگی، جو بہت ہی پسند ہو آپ کو، بہت اچھا لگے اس زندگی کو کہتے ہیں، یعنی وہ جنت میں ہو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جنت میں ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس کا میزان ہلکا ہوگا، یعنی جس کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا، یا جس کے اعمال کم ہوں گے، یا جس کے اعمال وزنی نہیں ہوں گے، اس میں کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا، ایسے شخص جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کے اعمال ہلکے ہوں گے یا جن کا میزان ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اگلی آیت میں ہے کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کا مطلب ہوتا ہے امن کیا ہوتا ہے؟ امن ماں ہوتی ہے. جس طریقے سے ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے نا، اس کا یعنی بچے کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ، اموں کا مطلب یہاں پہ ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. حاویہ کہتے ہیں جہنم ہے حاویہ کا مطلب، لیکن حاویہ کا جو لٹرل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز جو بہت ہی اوپر سے گراتے ہیں وہ بہت نیچے جا کے گرتی ہے تو اس کو حاویہ کہتے ہیں. حاویہ جو جہنم ہے وہ بہت ہی گہری اور عمیق ہے، اس لیے اس کو حاویہ کہتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے ہوں گے، وہ حاویہ میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ حاویہ کے بارے میں جو ہے بتا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ انسانوں کو پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ حاویہ ہے کیا چیز، یہ ہے کیا چیز. پھر خود جواب دیتا ہے کہ نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے. یہ صرف گہری نہیں ہے بلکہ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے. تو یہ اس کا مختصر ترجمہ ہوا. اور اس آگ کے سلسلے میں بہت احادیث میں آیا ہے کہ یہ آگ جو ہے جو آگ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ اس کا 70واں حصہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور طبرانی میں ہے، جانتے ہو، طبرانی میں منقول ہے کہ جانتے ہو کہ تمہاری اس آگ کا اور جہنم کی آگ کا کیا نسبت ہے؟ تمہاری اس آگ کا جو دھواں ہے اس سے، یعنی کہ مطلب یہ ہوا جو دنیا میں آپ دھواں دیکھتے ہیں جو کالا کالا سا دکھتا ہے، وہ اس کا 70 گنا زیادہ جو ہے، 70 ٹائمز زیادہ جو ہے وہ وہاں پر، یعنی کہ جہنم میں اس کی آگ کالی ہوگی. اس آگ کالی ہونے کے بارے میں ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی
تو سیاہ ہو گئی، یعنی بلیک ہو گئی، بالکل کالی ہو گئی. تو بس اب وہ سخت سیاہ اور بالکل اندھیرے والی جو ہے وہ آگ ہے. تو یہ نار حامیہ جو حاویہ ہے، تو جو جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ اس آگ میں ڈالے جائیں گے. آپ اس کے ہولناکی کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے خطرناک ہے. آئیے اب ہم اس صورت سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، جو لیسنس ملتے ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے کہ البعث، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ موت کے بعد جو ہے آپ کو ایک زندگی ہوگی، وہاں آپ نے جو اس دنیا میں جو بھی کچھ کیا ہے اس کا وہاں پر فیصلہ ہوگا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ دنیا میں بہت سے کام آپ ایسے کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ انسانوں سے ہم بچ جائیں کافی ہے. تو آپ ایون جو کیمرے بھی لگا دیں بہت ساری جگہ، لیکن امپاسبل ہے کہ آپ ہر جگہ کیمرے لگا سکیں، اس کا بھی توڑ موجود ہے. تو اس لیے آپ دنیا میں آپ کے پاس ایک دماغ میں ایک راستہ نکل آتا ہے، ایک لوپ ہول مل جاتا ہے کہ میں یہ کام ایسے کر سکتا ہوں کہ دنیا کے لوگ پتہ بھی نہیں پائیں گے. لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، آپ کو اس بات کا خوف ہوگا کہ قیامت کے دن اس مرنے کے بعد قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا اور پھر مجھے اس کا جو ہے جواب دینا ہوگا اور فیصلہ اس کا جواب دینا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو جو یہ خوف ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، جو قیامت کا خوف ہوتا ہے، جو قیامت کا ڈر آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، تو آپ ہر کام دنیا میں اچھا کرتے ہیں. تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی آپ دنیا میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام آپ کریں، کہیں بھی جائیں، کچھ بھی کریں، کسی بھی طرح کی جو ہے سچویشن میں رہیں، تو آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں جانا ہے اور وہاں یہاں کا جو کام آپ کریں گے وہاں اس کو جواب دینا ہے. اگر آپ یہ دماغ میں رکھیں گے، یہ سبق آپ اس سے سیکھیں گے، تو ہمیشہ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا جو میزان ہے، یعنی قیامت کے دن جو ہمارا پلڑا ہو وہ بھاری رہے. تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ الحمدللہ الحمدللہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. یہ میزان کو جو ہے بہت ہی بھاری کر دیتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے تذکرہ بھی کیا تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہ الحمدللہ ایک سب سے افضل دعاؤں میں سے دعا ہے. تو اس سے جو ہے یہ میزان بڑھتا رہتا ہے. تو ہمیں شکر ادا کرتا رہنا چاہیے اور الحمدللہ کے الفاظ کا جو ہے ذکر اور دعا کرتے رہنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہر حال میں کفر، سب سے بنیادی چیز ہے، ہمیں کفر سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے اور جو ہے اچھے اعمال کرتے رہنا ہے. ساتھ میں یہ کہ برے اعمال سے رکنا ہے. اگر آپ برے اعمال کرتے رہیں گے تو یہ جو آپ کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا وہ ہلکا پڑ جاتا ہے. تو برے اعمال سے بھی ساتھ میں رکنا ہے. اور جہنم سے نجات کے لیے ہمیں جو ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار جیسی دعاؤں کا جو ہے ہمیں ورد کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ اس سے جو ہے ہمیں اس ہولناک جہنم سے جو ہے ہمیں نجات ملے. واخر دعوانا الحمدللہ.